دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ملک کا نام تو اس کی شناخت ہوتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ممالک کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنی شناخت تک بدل ڈالی۔ نام کسی فرد کا ہو جب ملک کا، اس کی شناخت کا سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے اور اس کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو تبدیل کرنے کا مطلب اپنی شناخت کو تبدیل کر لینا ہوتا ہے، اور کسی ملک کے لیے نام کو تبدیل کرنا اس لیے بھی دشوار ہوتا ہے کہ اس نام کی تبدیلی در حقیقت اس کی سرکاری شناخت، اس کی کرنسی، اس کی تمام سرکاری دستاویزات اور اس کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات میں اس کی شناخت کی سرکاری طور پر تبدیلی ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت مہنگا اور طویل عمل ہوتا ہے، جس کو کرنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ مشکل فیصلہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی ادا کی۔ ایسے ہی کچھ ممالک کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے جنہوں نے یہ مشکل فیصلے کیے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آئرش فری اسٹیٹ 1939 تک برطانیہ کے زیر تسلط ایک ریاست تھی جس نے اپنی آزاد حیثیت کے حصول کے لیے نام کی تبدیلی کا مشکل فیصلہ کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے آئرلینڈ کا نام اختیار کر لیا، جس کے بدلے میں ان کو آزادی ملی۔ یہ علاقہ جو کہ جرمن جنوبی مغربی افریقہ کے نام سے جانا جاتا تھا، جرمنی کے کنٹرول میں تھا، مگر 1990 میں جب اس ملک کو جرمنی سے آزادی ملی تو اس کے ارباب اقتدار نے اس کا نام تبدیل کر کے اس کو نیمیبیا رکھ دیا، جس کو اس کے شہریوں نے پسند نہیں کیا، مگر حکومتی فیصلے کو قبول کرنا پڑا اور اس طرح دنیا اب اس کو نیمیبیا کے نام سے جانتی ہے۔ اس ملک کا ابتدائی نام سیام تھا، مگر 1939 میں اس ملک پر حکومت کرنے والے بادشاہ نے اس ملک کا نام تبدیل کر کے اس کا نام تھائی لینڈ رکھ دیا، یعنی کہ آزاد سرزمین یا پھر تھائی لوگوں کی سرزمین، جو کہ اب بین الاقوامی طور پر تھائی لینڈ کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا ہے۔ برما پر 1989 میں فوجی حکمرانوں کا اقتدار تھا اور انہوں نے اس ملک کا نام تبدیل کر کے میانمار رکھ دیا، مگر فوجی حکمرانوں کے اس فیصلے کو دنیا بھر میں پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا اور دنیا کے بہت سارے لوگ اب بھی اس ملک کو برما کے نام سے ہی پکارنا پسند کرتے ہیں۔ 2016 چیک ریپبلک کے لیے وہ اہم ترین سال ثابت ہوا جب اس نے 20 سال تک کی تیاری اور محنت کے بعد اپنا نام چیکیا رکھ لیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ دنیا بھر کے ممالک اس ملک کا نام مناسب طریقے سے اپنے رسم الخط میں نہیں لے سکتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مختصر کر کے چیکیا رکھ دیا۔ سیلون نے 1948 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، مگر اس نے 2011 تک اپنا نام برقرار رکھا اور سرکاری دستاویزات پر ایک طویل عرصے تک اس کا نام سیلون ہی رہا، مگر اس کے بعد 2011 میں حکام نے تمام کاغذات پر اس کا نام سری لنکا ہی رائج کر دیا۔ ساؤتھ ہالینڈ اور نارتھ ہالینڈ نے جنوری 2020 میں الحاق کیا اور اس الحاق کے بعد ان دونوں ممالک نے ایک نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ملک کے نام کو ہالینڈ سے نیدرلینڈ رکھ لیا، مگر اس کے حوالے سے انہیں کئی مشکل فیصلے کرنے پڑے، جن میں سے ایک بڑا فیصلہ اپنی فٹ بال کی ٹیم کے نام کی تبدیلی کا بھی فیصلہ ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔